this hall. I would like them to understand. So, with my apologies, with your permission, 6.7 million population ہر سال بڑھا رہے ہیں چیئرمین صاحب. ایک نیوزی لینڈ کی آبادی 5.8 ملین ہے. ہم ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہر سال پاکستان میں ایڈ کر رہے ہیں. 5 سالوں میں ہم ایک آسٹریلیا بنا دیتے ہیں. ایک آسٹریلیا کی جتنی پاپولیشن ہے ہم 5 سال جمع کریں آسٹریلیا بنا دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے انسانوں کا زیادہ ہونا، پرووائڈیڈ کہ آپ کو ان انسانوں کو تربیت کرنے کی ریسورسز ہوں، ان کو تعلیم دینے کے لیے جگہ ہوں، ان کو معاشرے کا اچھا شہری بنانے کی اکوپمنٹس ہوں، چیزیں ہوں. زبردست بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں جن سے آپ جو کہ آپ کے لیے ایک کیپٹل ہیں، آپ کے لیے ایک آپ کا ایسٹ ہے. بٹ ملک ہمارے جیسا جہاں پر پہلے ہی 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کی ایج ہے اسکول جانے کی. ہمارے پاس 43% اسٹنٹنگ ہے بچوں میں. 43% ہماری جو جنریشن اس کا 43% دے آر اسٹنٹڈ. ہمارے پاس جو موجودہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، مریض نہیں. کیونکہ ایک ڈاکٹر کو جس کو 35 مریض دیکھنے دن بھر میں، وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے. ہماری سڑکیں، تو ہمارے پاس جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے ملک کا، وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ لوڈ بیئر کر سکیں. اور اس سے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. ہم علماء کرام، استادوں سے یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، بالکل صحیح بات فرمائی ہمارے حسان بھائی. مجھے یہ آنر حاصل ہے. یہ ادھر والے ذرا یہ چہل قدمی بند کر دیں، ادھر کونے سے ہیلو، دروازے پہ چہل قدمی گفتگو بند کر دیں. مجھے یہ آنر، یہ مقام حاصل ہے کہ میں ان کو بھائی کہتا ہوں. بھائی کہہ کے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں اس ملک کے، لوگ ان کے مرید ہیں. ہمیں ابھی تک انہوں نے اپنا مرید بنایا نہیں ہے، شاید اس میں ہماری کوئی کمی ہے، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ یہاں پر آج موجود ہیں. جیسے کہ فرما رہے تھے، اور ہم یہ بہت پہلے سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم رزق کو اس آبادی سے نہیں، بچوں کی پیدائش کو رزق سے نہیں جوڑ رہے. رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں کر رکھا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے رزق کے ساتھ پیدا. ہم اسے نہیں جوڑ لیں کہ ہمارے پاس بچے اس لیے پیدا کم کریں کہ کھانے کے لیے رزق نہیں. اس سے یہ جو رب نے کہہ دیا اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہے. ہم اس کو رزق سے نہیں جوڑ رہے. لیکن اس پاکستان میں ہم ہر سال 11,000 ماؤں کو ڈیورنگ پریگننسی مار رہے ہیں. 11,000. آج ملک میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے انفارچونیٹ جس میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 20، 22، 50، 100 مین میڈ ڈیزاسٹر یا نیچرل ڈیزاسٹر، ہم پورا ملک سوگ مناتا ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں. ہمارے ٹی وی چینل جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، کپڑے چینج ہو جاتے ہیں، گفتگو چینج ہو جاتی ہے. 2 دن ملک جو ہے وہ اداس رہتا ہے، مون کرتا ہے. کتنے 20، 25، 50، 100، 200 لوگوں کی اموات پر ہم 11,000 ماؤں کو خاموشی سے مار کر دفنا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ایک کر کے کسی گلی کوچے محلے گاؤں گوڑ دیہات پہاڑوں میں ایک ایک کر کے مر کر دفنائی جا رہی. میرا بس چلے میں انہیں 11,000 ماؤں کو الگ الگ دفن نہ ہونے دوں، میں ان کو جمع کروں کسی ایک جگہ. اور 11,000 ماؤں کا جنازہ جب اکٹھے ہونا ہر سال، تو ہمیں پتا چلے، اس قوم کو پتا چلے کہ بھائی what does it mean. جس امیجن کریں کہ جس گھر سے ماں جس کی طاقت نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی، اور وہ بچے پیدا کر رہی ہے،
اور وہ جو اپنے پیچھے خاندان چھوٹے بچے چھوڑ کر مر رہی ہے, کیا مزری ہے اس کی. اینڈ پریگننسی از ناٹ اے ڈیزیز. دنیا میں ایسا نہیں کہ ہم 11,000 مائیں مار رہے ہیں تو کوئی 9,000 کوئی 8,000, کوئی ملک جو ہے وہ 5-7,000, ایک ماں نہیں مرتی کہیں. خالد بھائی 0.1% ریشو نہیں ہے پریگننسی میں, لوگوں کے مرنے کا ریشو نہیں ہے دنیا میں. تو یہ انسان, اس ماں کو بچانا ہے, اس مرنے والی ماں کو ہم نے بچانا ہے. صحت مند ہے بچے پیدا کریں, لیکن اگر جہاں صحت نہیں ہے, یہ 11,000 ماں کو ہم نے بچانا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ, ایک دن میں ہم 1,300 بچوں کی موت ہو رہی ہے ایک دن میں. 4 لاکھ بچے ایک سال سے 5 سال کی عمر میں, سال میں 4 لاکھ بچے مار رہے ہیں. 4 لاکھ بچے مار رہے ہیں. ابھی جب میں اور آپ اس کانفرنس سے 2 گھنٹے کی کانفرنس سے باہر نکلیں گے, ملک میں 250 بچے مر چکے ہوں گے. شام تک ہمارے سونے سے پہلے 1,300 بچے آج مریں گے. 1,300 بچے مریں گے. جس گھر میں, اچھا یقیناً 80-90% یہ شکوہ کریں گے گاؤں گوڑ دیہات کہ ان کو دوا نہیں مل سکی, ان کو ڈاکٹر نہیں مل سکا, اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے, سو آن اینڈ سو فورتھ. کتنی میزریز کریٹ کر رہے ہیں ہم سوسائٹی میں. جس کے گھر سے 5 سال کا کھیلتا ہوا بچہ جاتا ہے اس کے ہاتھ سے, آپ اس گھر کو جو ہے وہ سمجھا سکتے؟ یہ 1-2 کی تعداد ہے, 4 لاکھ. تو اس لیے اس کا وقفہ ضروری ہے. یہ کوئی اس کمرے کے اندر, یہ ہال کے اندر کوئی یہ ایک دن کا شو نہیں ہے. اٹس اے نیشنل سیکورٹی ایشو آف پاکستان. اٹس اے نیشنل اکانومک ایشو آف پاکستان. یہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا, یہ ہم نے کنٹرول, اگر اس پہ ہمیں, دنیا جو آج ترقی کی ہوئی ہے, اور میں دنیا میں امریکہ یورپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایران کی بات کر رہا ہوں, میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں, میں انڈیا کی بات, میں اپنے سراؤنڈنگ نیشنز کی بات کروں جن کے حالات ہم جیسے ہیں. ان کو اپنی فرٹیلٹی ریٹ 1.5 تک لانی پڑی ہے, 2 تک لانی پڑی, اور گروتھ جو ہے وہ 1.2 پہ لانی پڑی. ہماری فرٹیلٹی ریٹ 3.6 ہے آج, ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ہماری گروتھ 2.25 ہے, ہائیسٹ ان دا ورلڈ. آپ ہماری اکانومی, اگر آج یہ فائنانس منسٹر صاحب کے ایڈوائزر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عدنان بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ 3% ہماری جی ڈی پی ہے. ہماری جی ڈی پی آج 10 بھی ہو جائے نا, 8 بھی ہو جائے, تو ہماری یہ پاپولیشن کو کھا جائے گی, اس کو ٹالریٹ نہیں کر پائے گی. تو ہماری کب جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے وہ 10 ہوگی, کب 8 ہوگی. تو اٹس لائک اے ہول ان دا باسکٹ. آپ ایک باسکٹ میں, بکٹ میں پانی بھرنا چاہتے ہیں کہ یہ فل ہو جائے, اور اس میں آپ نے 10 ہول کر رکھے ہیں, تو وہ بالٹی تو کبھی نہیں بھرے گی. یہ صبح سے لے کے رات تک وزراء, یہ چیف منسٹر, یہ فلاں این جی او, یہ وزیر اعظم, یہ ہم سب لوگ, یہ جو سارا کرتب چل رہا ہے, یہ سب فیوٹائل ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے فروٹ آ ہی نہیں پا رہے. دیز آر دا مین لوپ ہول, جس کو ہم نے فل اگر نہیں کیا تو یہ ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اب اس کے سمجھنے میں, سمجھانے میں کسی کو کوئی نہ دین منع کر رہا ہے, نہ سوسائٹی منع کر رہی ہے, نہ گورنمنٹ منع کر رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ جو ہم دیکھیں بھائی, اس کے لیے کوئی آپ اس کا اب یہ کیسے کریں. اب بھائی کوئی گورنمنٹ نے جا کے چوکیداری تو کرنی نہیں ہر گھر کے باہر کہ بھائی بچے نہیں پیدا کرو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو دماغ سے بات کرنی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے نا, لوگوں کے دماغ سے بات کرنی ہے نا, اور پھر فیسیلیٹیشن دینی ہے, گفتگو کرنی ہے, اویئرنیس دینی ہے, اور فیسیلیٹیشن دینی ہے. اویئرنیس, یہ جو آپ آج یہاں پر ہیں, تمام واکس آف لائف کے لوگ, یہ اویئرنیس ہے. یہ الحمدللہ یہ سلسلہ پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے. ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, یہ اویئرنیس ہے. الحمدللہ یہ جاری یہ چیز, پچھلے سال کا اثر بہت زیادہ ہے. ہر واکس آف لائف کے لوگ ہیں یہاں, اور ہماری کوئی نہ پارٹی کی ڈفرینسیشن ہے, نہ فقہ کی جو ڈفرینسیشن ہے, نہ گورنمنٹ اور جو ہے وہ اپوزیشن کی ڈفرینسیشن ہے. سب لوگ اس معاملے سے نیشنل کاز,
it's a national cause, number one. تو اویئرنیس جا رہی ہے. اور پھر الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ جو میڈیا گروپ ہے اس نے اس کیمپین کو لیا. ہمارے انٹرنیشنل پارٹی, I'm really thankful to the British government and the council and the ambassador and your team and entire team, FCDO's team and the GO and everyone, that you have taken up this. This is our objectives, our issue. You're the one who have come up, and helping us. And we as a nation are very grateful to you. And same goes with the UNDP, that you had been championing this whole thing. We should have rather been very forthcoming in helping you and supporting you. But nevertheless, we got up late. But we started running after being late. So we will compensate the time which we have lapsed. And with your presence and everyone, and اور ان تمام جو رفقا ہیں, علماء حضرات, ہمارے مسٹر اور خالد بھائی نے بہت محبت کی ہے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اچھے انسان ہیں, ہمارے بہت ساری چیزوں کے ساتھی ہیں. اور میں جب کہہ رہا ہوں اچھے انسان ہیں, میں ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ نہیں کہتا. میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جو ہے وہ قدرت سے نوازا ہے. یہ اپنا ٹائم چھوڑ کر منسٹر ہیں, یہاں پر آئے ہیں یہاں پر, اور تمام لوگ, میں سب کا کاش میں باری باری سب کا جو ہے وہ نام لے کر سکتا. آپ سب کی موجودگی کے بعد پاکستان کا, جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری سروائیول کا میٹر ہے, تو کوئی باہر سے آ کے کسی نے اس کو صحیح کرنا ہے, ہم نے صحیح